آزاد کشمیر کے اندر ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کام مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی کی حکومت کرتی ہے آزاد کشمیر میں، کیا وہی کام ریاست پاکستان اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو آزاد کشمیر کی ہے، جو وہاں کے سوشل ایشوز، جو وہاں کے لوکل ایشوز اور عوامی مسائل کو سامنے لے کے آتی ہے، اس کو حکومت پاکستان نے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا گیا ہے کہ جس میں ان کا ایک ممبر شہید بھی ہو چکا ہے، باقی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو اس کی حقیقت میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ نیشنل میڈیا ہمارا بکا ہوا ہے اور جو اصل کور ایشو ہے 12 سیٹس کا، مہاجرین کے سیٹس کا، وہ مسئلہ ہے کیا، وہ اتنا کمپلیکس ایشو ہے کیوں، کہ اسٹیٹ کے اس میں کیا مفادات چھپے ہوئے ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا چاہتی ہے، اینڈ دین اس کے آگے لیگل ہرڈلس کیا ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ جو آزاد جموں اور کشمیر ہے وہ ایک علیحدہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ یا ایک خود مختار ریاست کے طور پہ پاکستان کے اندر کام کرتا ہے۔ اس کی اپنی ایک آزاد قانون ساز اسمبلی ہے جو 53 سیٹس مطلب 53 سیٹوں پر مشتمل ہے۔ اس میں یہ جو 12 سیٹوں کا مسئلہ ہے وہ ہیں مہاجرین کی۔ اب مہاجرین کون سے ہیں؟ جو کہ 1947 اور 1965 کی جنگ میں مقبوضہ کشمیر سے یا آزاد کشمیر اس علاقے سے مائیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے پاکستان کے ڈیفرنٹ اور ایریاز میں آئے، راولپنڈی، کراچی، پشاور، لاہور، کہیں بھی وہ رہ رہے ہیں، تو ان کو یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ یہ ہجرت کرنے والے جو مہاجر ہیں یہ بیسیکلی ہیں تو کشمیری، اس لیے ان کی 12 سیٹس مختص کی گئیں کہ کشمیر کے اندر جو بھی گورنمنٹ بنے گی، ان کی آواز بھی، ان کا ووٹ بھی اور ان کے نمائندے بھی وہاں موجود ہوں۔ اب یہ جو 12 نشستیں تھیں یہ کوئی منہ سے کہی بات نہیں تھی، بلکہ جو کشمیر کا انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر لکھ دی گئی تھی۔ اور اب اگر اس کو بدلنا ہے، 12 سیٹوں کو ختم کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، عوام چاہتی تو ہے، کشمیری عوام چاہتی ہے، وہ پروٹیسٹ کر کے لے آئے ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹو تھرو یا پریشر ڈال کے اسٹیٹ کے اوپر اس کو چینج کروانا چاہیں، بٹ جو چیز کانسٹیٹیوشن کے اندر آ جاتی ہے اس کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ وہ امینڈمنٹ کے تھرو پاس ہو سکے۔ مطلب کہ کشمیر اسمبلی 53 سیٹوں پہ مشتمل ہے، تو یہ امینڈمنٹ لانے کے لیے، یہ ترمیم لانے کے لیے کہ یہ 12 سیٹیں ختم کر دی جائیں، اس اسمبلی کو کم از کم 36 ووٹ چاہیے ہوں گے۔ تو یہ کویسچن کیا آپ کے بھی مائنڈ میں آیا ہے کہ ان 12 سیٹوں کو آخر ختم کیوں کرنا ہے؟ اگر یہ بنائی گئی تھی اس سے مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو آرگیومنٹ ہے وہ 2 آرگیومنٹ مین دیتے ہیں۔ سب سے پہلا آرگیومنٹ تو یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جو کہ کشمیر ٹیریٹری کے اندر رہ نہیں رہے، وہ باہر کے ریزیڈنٹ ہیں، ایون دو کہ وہ ڈومیسائل وہاں کی ہیں، لیکن کیونکہ کشمیر کے اندر جتنے مسائل ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر روڈ ٹوٹا ہوا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، آٹے کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، وہاں انٹرنیٹ نہیں آتا، یا اس طرح کے اور جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ مسائل اگر یہ لوگ برداشت نہیں کر رہے تو پھر یہ ہماری اسمبلی یا ہمارے نمائندے الیکٹ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اور اس کو میں اگر آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز، ایون دو کہ ان کے پاس پاکستان کی سٹیزن شپ ہوتی ہے، پاکستان کے کسی نہ کسی شہر کی ان کے پاس ڈومیسائل بھی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ پاکستان کے ریزیڈنٹ نہیں ہوتے، باہر رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں دیا جاتا، ان کو جو ہے مہر نہیں لگانی دی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان کے رہائشی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان کو ٹیکس نہیں دے رہے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک یا معاشی ریڑھ کی ہڈی ہے، تقریباً جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے ریمیٹنسز کی مد میں باہر ممالک سے، انہی اوورسیز پاکستانی سے آتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہماری گورنمنٹ، ہمارا جو اسٹیٹس کو ہے، وہ ڈرتا ہے کہ اگر ہم نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ دے دیا تو ان کے یہ ووٹ میں دھاندلی نہیں کر سکیں گے۔ اوبویسلی ان کو یہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم یا سم ہاؤ جس طرح کا دے دیں گے، تو اس میں جو ان کے اوبویسلی یہ میجر پارٹیز ہیں جو کہ دھاندلی کر کے اپنی حکومت بناتی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی سے سیٹیں دیتی ہے، تو وہ پھر ان چیزوں میں جو ایک پولیٹیکل یا الیکشن کی انجینئرنگ ہوتی ہے، ریگنگ ہوتی ہے، وہ نہیں ہو سکے گی۔ اور دوسرا پوائنٹ جو عوامی ایکشن کمیٹی یہاں پہ ابھارتی ہے وہ اسی ڈبل سٹینڈرڈ، اسی پاکستان کے 2 منہ والے نظریے کو لے کے آتی ہے کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا رائٹ نہیں دے رہے، کہ وہ ٹیکس پے نہیں کرتے آپ کی گورنمنٹ کو، یا وہ پاکستان کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں، تو جو مہاجرین ہیں وہ بھی تو کشمیر کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں، وہ آگے پیچھے رہ رہے ہیں، اور نہ ہی وہ کشمیر کی گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں، تو وہ کس طرح سے کشمیر کی اسمبلی کو الیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو کیا پاکستانی گورنمنٹ یہاں پہ فیل ہو جاتی ہے؟ ان کے پاس کیا کوئی جواب نہیں، ان کے پاس بھی ایک جواب ہے، اور وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ وہ جو کشمیری ہیں، اب یہاں پہ وہ ایموشنل یا جذباتی آرگومنٹ لے کے آتے ہیں، دلیل لے کے آتے ہیں کہ ہم ان کشمیریوں کو ان کا جو سیاسی حق ہے وہ ان سے نہیں چھیننا چاہتے، ان کشمیریوں کو کہ جن کو زبردستی جنگی حالات میں وہاں سے نکلنا پڑا ہے، ان کو بھی ہم وہاں پہ جو ہے ان کی سیاسی شناخت جو ہے یا سیاسی ان کا کنیکشن ہے، اپنی جو ان کی مادر لینڈ ہے، ان کی مادری زمین ہے، ان کے ساتھ ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان گورنمنٹ اس لیے 12 سیٹوں کو رکھا ہوا ہے؟ تو اس طرح نہیں ہے۔ ہم اگر تاریخ میں دیکھیں کہ جب بھی کشمیر اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے تو جو گورنمنٹ ہماری فیڈرل میں ہوتی ہے، اور فیڈرل میں کون
कौन सी गवर्नमेंट होती है जिसको एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पीटीआई का दौर हुकूमत लूँ 2021 में जब इसके इलेक्शन हुए थे कश्मीर के, या अब का लूँ, तो जो पार्टीज फेडरल में होती हैं, जिस तरह अब कोalition है और पहले पीटीआई थी, तो ये 12 सीटें उस ही गवर्नमेंट की वहाँ पे मेजरली बनती हैं। और ये जो 12 सीटों वाला ब्लॉक होता है वो यहाँ की फेडरल गवर्नमेंट के पास होता है। तो इनको कश्मीर के अंदर अपनी हुकूमत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा सीटों का ब्लॉक मिल जाता है कि वहाँ की फिर कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटेड सीट्स होती हैं उनके साथ मिलके ये अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो इसमें हमें ये चीज़ समझ आती है कि अपने शायद सियासी मकसद के लिए कि इनका वहाँ पे कंट्रोल रहे और इनकी वहाँ पे हुकूमत बने, बजाय इसके कि वहाँ के लोगों की, वहाँ की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में कोalition करें और वो बनाएं। तो ये इस तरह से एक ब्लॉक, ये जो 12 सीटों वाला है उसके थ्रू वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। लेकिन इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, हल क्या निकलेगा? तो वो ये है कि अगर अमली तौर पे प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो वो ये होगा कि ये तरमीम के बगैर हो ही नहीं सकता, अमेंडमेंट के बगैर ये चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और उस अमेंडमेंट के लिए उनको 36 का नंबर दरकार है। और 36 का नंबर किस तरह आएगा? वो जिस वक्त जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे बन जाती है, तो वो कौन सी गवर्नमेंट बनती है जिसके साथ ये 12 सीटें कोalition करती हैं और जुड़ जाती हैं, तो वो हुकूमत कि जिनकी 12 सीटें ये वाली होंगी, क्या वो ऐसी आइनी तरमीम करेगी जो बिल्कुल उनके ही खिलाफ जारी होगी? तो क्या ये 12 सीटें जो हैं ये वहाँ पे वोट करेंगी कि भाई हमें ख़ुद ख़त्म कर दो? तो प्रैक्टिकली तो ये चीज़ मुश्किल लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जाएँ कि कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट है, उसको भी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग के थ्रू ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। तो मैं आखिर में आपसे पूछता हूँ कि क्या ऐसे मसले का कोई हल आपके दिमाग में है? क्योंकि एट द एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो आइन होता है, उसने तो वहाँ के लोगों की खिदमत करनी होती है। तो क्या अगर इस आइन में एक ऐसा मसला है जो अपनी आवाम को सर्व करने की बजाय मसला क्रिएट कर रहा है, तो इसका कोई ना कोई हल तो ज़रूर होगा।